گزر گئی سنے کار مجھے
اس کیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی وچ مڑ کے عربے سونے نال پیار دے انگل ہلائی بس اللہ والے سونیا محبوبہ تیری بات سنانے گزر گئی میری عمر مدینے دیکھ بیائی زی وقار علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان بالخصوص جناب سید واجد حسین شاہ صاحب، خادم دربار عالیہ حضرت امیر الصالحین جناب صوفی نذیر احمد صاحب و دیگر معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اس محفل کے اندر، اور محفل چونکہ اصال ثواب دی ہے، جناب غلام حسین بریار صاحب نے انہوں نے والدین دے اصال ثواب دے واسطے اس کا انعقاد کیتا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے اولاد جڑی اپنے والدین کو یاد رکھے۔ اللہ پاک سب سارے اپنے والدین کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ایک مشورے نال تقریر شروع کرنا چاہنا، تواڈے جو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جڑے تانگ رکھ دیں، خواہش رکھ دیں، جے کدی وقت جا گیا، کدی مقدر نے پھیرا پایا، کدی قسمت جاگی تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تے میں سونے نبی دے قدم چوم لینے گے۔ کتنے بندے نے جنہاں دے دل دی یہ خواہش؟ کوئی نہیں، تسی چاہتی نہیں چاہے، تسی سمجھا معمولی کا، تسی کی سمجھا معمولی کہانی، تسی کی سمجھے میں تو معمولی کا سنا رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدم چومنا اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس فرقہ واریت دے دور دے اندر بھی کسی بھی مطلب فکر دے عالم کو پوچھو کہ سب تو افضل ترین جگہ کیڑی ہے تے جواب ملے گا کہ وہ مٹی جیڑی اس وقت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ نہ لگی ہے، وہ مٹی کعبے تو افضل ہے، بیت المعمور تو افضل ہے، عرش اولا تو افضل ہے۔ حضرات محترم، اس ہستی نے قدمہ نہ لگنا چھوٹا جائے اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ہر بندے نے یہ خواہش ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین مبارک نال وابستہ ہو جاواں، حضور دے قدمہ نہ لگ جاواں۔ آج بھی اس محفل دے اندر میں تانوں سونے نبی دے سینے نال جوڑنا چاہتا ہوں، قدمہ نال نہیں، میں تانوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نال جوڑنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خداوند قدوس ساڈا مالک بھی ہے، ساڈا خالق بھی ہے، ساڈا رازق بھی ہے، ساڈے جسماں دی پرورش فرمان والا اللہ کریم ہے، اور ساڈیاں روحاں دی پرورش فرمان والا بھی اللہ کریم ہے۔ اللہ کریم نے جتنی انسانیت پیدا فرمائی، تمام انسانیت دی
دیاں روحاں دی غذا دا اہتمام میرے رب نے فرمایا ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لگو تے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ایک انبیاء ایک نبی اور ایک رسول نو ویکھدے آؤ۔ حضرات تمام نبیاں دی امتاں تمام نبیاں دے منن والے واسطے اللہ نے روحانی غذا دا اہتمام فرمایا ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام دے منن والے واسطے اللہ نے روحانی غذا دا اہتمام کیتا تے تختیاں دی صورت دے اندر صحیفے اتارے، تختیاں دی صورت دے اندر صحیفے اتارے۔ فرمایا کہ انہاں تختیاں تو استفادہ کرو تے اپنی روحاں نو مضبوط کر لو۔ جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دے منن والے واسطے صحیفے اترے تختیاں دی صورت دے وچ۔ فرمایا کہ تختیاں تو استفادہ کرو تے اپنی روحاں نو مضبوط کر لو۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم دے بڑے برگزیدہ پیغمبر، انہاں دے منن والے واسطے اللہ نے روحانی غذا اتاری تختیاں دی صورت دے اندر۔ فرمایا تختیاں تو استفادہ کرو اور اپنی روحاں دی مضبوطی کا اہتمام کر لو۔ جناب حضرت داؤد نے کتاب اتاری تختیاں دی صورت دے اندر، تختیاں تو استفادے کا حکم ہے۔ جناب موسیٰ دی کتاب تورات اتری تختیاں دی صورت دے اندر، تختیاں تو استفادہ کرو۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتاب اتری انجیل تے تختیاں دی صورت دے اندر۔ فرمایا انہاں تختیاں تو استفادہ کرو تے اپنی روحاں نو مضبوط کر لو۔ لیکن جب امت مصطفیٰ دی باری آ رہی ہے، سبحان اللہ، میرے دوستوں میرے بھائیوں، جدو میری تے تیری واری آئی، جدو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امت دی واری آئی، فرمایا میرے سونے حبیب میں تیری امت کو تختیاں تے رکھ کے رزق نہیں دینا، بلکہ فرمایا فَإِنَّهُ تختیاں تے رکھ کے نازل نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سونے حبیبا اسی تہاڈی امت دا رزق تہاڈے قلب منیر تے نازل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ میرے آقا دا قلب منیر، میرے آقا دا قلب مقدس میرے تے تیرے واسطے روحانی رزق دا مخزن ہے، روحانی رزق دا مرکز ہے، روحانی رزق دا معدن ہے۔ کتنا مقدر ہے ساڈا، روح میری بھوکی سی، روح تیری پیاسی سی، پروردگار عالم نے کرم فرمایا سانو سونے نبی دے سینے نال جوڑ دیتا۔ جتنی دیر تک کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا رہے، قرآن پاک بھی تلاوت کرے، اتنی دیر تک وہ سونے مصطفیٰ دے سینے نال جڑیا رہتا ہے۔ صبح سویرے اٹھتے اور نماز تو بعد دل کرتا ہے نا سجنا نال ملیے، اپنے نال ملاقات ہوئے، جتھے تیرے دل دے اندر اے تانگے کہ میرا دوست میں نو ملے، میرا بھائی میں نو ملے، میں اپنی امی جان دے سینے نال لگ جاواں، میں اپنے والد صاحب دے سینے نال لگ جاواں۔ اگر تیری خواہش ہوئے کہ میں مصطفیٰ کریم دے سینے نال لگ جاواں، قرآن پاک کھول کے پڑھ، جتنی دیر تک پڑھتا رہے گا سونے مصطفیٰ دے سینے نال جڑیا رہے گا۔ حضرات محترم، پھر رب العزت نے کرم فرمایا سیدھا سینے تو سیدھا ڈائریکٹ یہ فیض نہیں عطا فرمایا، بلکہ اس فیض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فکر دا سفر کیتا، ذہن مصطفیٰ دا سفر کیتا، پھر اس نے زبان مصطفیٰ کو چومیا، زبان مصطفیٰ کو چوم کے پھر اس نے لب مصطفیٰ کو چومیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لبا تو قرآن بال آیا، جناب سیدہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے محفوظ کر لیا، حضرت صدیق اکبر نے یاد کر لیا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یاد کر لیا، حضرت زید بن حارثہ نے یاد کر لیا۔ میرے دوستو کتنا مقدر ہے، جتنی دیر تک کوئی بندہ قرآن پاک بھی تلاوت کرتا رہے، قرآن مقدس پڑھتا رہے، اس کا تعلق دل مصطفیٰ نال بھی موجود ہے، اس کا تعلق فکر مصطفیٰ نال بھی موجود ہے، اس کا تعلق
زبان مصطفیٰ نال بھی موجود ہے، اس کا تعلق لب مصطفیٰ نال بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی خوبصورت گل کی تھی۔ آپ فرماندے میں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت، شمع بد میں ہدایت پہ۔ ایک گل میں کر دیتی ہے تے اس نو گھر جا کے سوچو، گھر جا کے سوچنا کہ دا ویٹ کیے، دا وزن کیے، میں کون ہاں، میری اوقات کیے، میری حیثیت کیے، تے مینوں رب نے پہنچا کتھے دیتا ہے، رب نے پہنچا کتھے دیتا ہے۔ اس واسطے صبح اٹھو اپنے وظائف بھی شامل کرو، اپنے معمولات بھی شامل کرو، چاہے ایک سطر ہی پڑھ لو، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرے جا کرے۔ آج دے جلسے دا خاص میسج ہے بے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہو، سینہ مصطفیٰ میں جڑے رہو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ملنی رہیں گی۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے ایک آیت میں اتاری، دو آیتاں نہیں اتاریاں، بلکہ اللہ کریم نے 6666 آیات اتاریاں، انہوں نے بھی ایک لقمہ آج بھی اس محفل کے اندر میں تمہاری خدمت کے اندر تلاوت کی تھی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام۔ حضرت کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ روح واسطے ایک لقمہ پیش کیتا ہے، تمہاری ضیافت کر رہے ہیں، تو لنگر بعد میں کھلایا جائے گا کہ ہو چکے ہیں جی اجے تواڈے جسماں دی بھی ضیافت کرنی ہے، وہ لنگر بعد کھلایا جائے گا، ماشاءاللہ وہ لنگر بعد بھی کھلایا جائے گا، لیکن پہلے روحاں دی ضیافت کر لیے۔ میں ایک لقمہ تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا محبوب گرامی، اے میرے محبوب سونیا، میں توانوں سارے جہاناں واسطے، بلکہ میں نہیں اساں توانوں سارے جہاناں واسطے سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرات میں عرض کر رہے ہیں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے محبوب اساں توانوں سارے جہاناں واسطے سراپا رحمت بنا کے بھیجا، اساں بنا کے بھیجئے، اساں بنا کے بھیجئے۔ قرآن مقدس کے اندر مطالعہ کرو گے، رب العزت نے انبیاء کرام دے باس قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام دنیا میں پیغام دے رہے، لوگوں من لو اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، واجب الوجود ہے، سمد بے نیاز ہے، لا شریک ہے، لا زوال ہے، لا جلال ہے، ادھجیا کوئی نہیں، ادا ثانی کوئی نہیں، ادا ہمسر کوئی نہیں، ادا برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہر قسم کی ضد تو پاک ہے، نت تو پاک ہے، مثل تو پاک ہے، مثال تو پاک ہے۔ اللہ کریم کی نظیر کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے۔ حضرات محترم، تمام انبیاء کرام کا وعدہ ہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، لیکن جب
نبی کریم دی عظمتاں دے عنوان چھڑ دین، جدوں میرے آقا دیاں صدقتاں دی گل ہوندی ہے، جدوں میرے آقا دیاں بلندیاں دی گل ہوندی ہے، جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شاناں دا تذکرہ ہوندا ہے، میرا رب اپنے واسطے واحد دا صیغہ استعمال نہیں فرماتا بلکہ اپنے واسطے جمع دا صیغہ استعمال فرماتا ہے۔ فرمایا وما اساں تانوں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ اس دے پیچھے بہت ساری گلاں، اس دے پیچھے بہت سارے راز نے جہدے واسطے اللہ کریم نے اسلوب اختیار فرمایا ہے۔ حضرات، تواڈے نک دے اندر سونگن دی صلاحیت، گوشت دا لوتھڑا اس دے اندر سونگن دی صلاحیت رکھی، عقل دے ترازو تے رکھ کے تولو کس طرح ہویا؟ کوئی اس کی توجی کس طرح ہو گیا کہ گوشت کا لوتھڑا اودے وچ سونگن دی صلاحیت، گوشت کا لوتھڑا اودے اندر سنن دی صلاحیت، اے گوشت کا لوتھڑا اکھاں اور انہاں دے اندر دیکھن دی صلاحیت، اے گوشت کا لوتھڑا ادھا دل نال بھی تعلق تے دماغ نال بھی تعلق، اور دعا کو مواد لے کے لپیٹ کے تھوڑی طرف کلمات چھوٹ رہی، گوشت کا لوتھڑا تے سارا کام کر رہی ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک کس طرح ہویا؟ جواب ملے گا ایک کس طرح دی گل کوئی نہیں لوٹ کرن دی ہے، سونے رب دی مرضی۔ ایک کس دی مرضی ہے؟ اللہ کریم دی مرضی ہے۔ جس گوشت کے لوتھڑے دے اندر چاہے دیکھن دی صلاحیت رکھ دے وے، جس دے اندر چاہے سنن دی صلاحیت رکھ دے وے، جس دے اندر چاہے بولن دی صلاحیت رکھ دے وے، اللہ کریم عطا فرمان والے حضرات محترم جس ہستی نے میرے تے تیرے اندر اپنے اتنے کمال رکھے، اس ہستی نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ اور حضرات محترم اتنے لفظ نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اساں العالمین دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے، نہ زمین اس دوبارے، نہ آسمان اس دوبارے، نہ چند اس دوبارے، نہ سورج اس دوبارے، نہ زحل اس دوبارے، نہ پلوٹو اس دوبارے، نہ نیپٹون اس دوبارے، نہ مشتری اس دوبارے، نہ آسمانی کہکشاں اس دوبارے، نہ عرش اس دوبارے، نہ کرسی اس دوبارے، جو کچھ کائنات کے اندر ہے حضرات محترم دے واسطے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھی بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھی بھیجا ہے۔ ادھے وچ اے راز بیان کر دیتا کہ پہلے جڑے نبی آندے سن نا، کسے مکان تے جگہ بننی سی تے نبی آندا سی، ایک علاقے نبی آیا، دوسرا علاقہ خالی سی تے نبی آ گیا، ایک زمانہ خالی سی تو اس زمانے کے اندر نبی آ گیا۔ لیکن جدو آمینہ کا لال آیا میرا نبی بے مثال آ گیا، فرمایا لوگوں سن لو، ہن کوئی زمان خالی نہیں، کوئی مکان خالی نہیں، کوئی جگہ خالی نہیں، خلائی شکلہ میں بھی کوئی جگہ خالی نہیں، کوئی خلا کے اندر سٹیشن بھی ہوئے تو کہتے ہوئے کوئی کسی قسم دے نوے نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخت سراب لے کے عرش اولا تک ہر شہد نبی نے، ہر شہد رسول نے، حضرات محترم اللہ نے اعلان فرمایا، زمانے نے اس کا منظر دیکھا، سیتا ولیم انڈیا دی رہن والی خاتون، انڈیا دی خلا نورد 60 کی دہائی دے اندر چند دے گئی، چند دے جا کے اس نے تصویریں بنائیاں، واپس آئی، اس نے آگے پریس کانفرنس کی تھی، پوری دنیا دا میڈیا ہوتی طرف متوجہ۔ حضرات محترم سیتا ولیم کہہ دیئے میں چند دے گئی ہوں، میں اتھے جا کے تو عجیب منظر ویکھے، میں چند دے بیٹھ کے
دیگر ستاریاں تے سیارے والیاں تصویراں بنائیاں، میں زمین دیاں بھی تصویراں بنائیاں، میں حیران رہ گئی کہ ساری زمین جدو چند تے بہ کے ویکھی تے زمین تاریکی دا گھر ہے، ادھر تے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ادھر تے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حضرات محترم لیکن سیتا ولیم کہہ دیئے چند تے بہ کے بھی زمین دے دو ٹکڑے بڑے تابا روشن نظر آندے سن۔ میں حیران رہ گئی ایک کیڑے دو ٹکڑے نے جڑے چند تے بہ کے بھی ویکھیے تے زمین دے ٹکڑے پہ چمک دے۔ میں ٹیلیسکوپ کے ذریعے مزید قریب گئی، میں زمین دیا مزید تصویراں بنائیاں، بالآخر میں اس نتیجے تے پہنچی کہ زمین دے جڑے دو ٹکڑے چمکدے نظر آ رہے ہیں، ایک ٹکڑے دا نام مکہ المکرمہ ہے، دوسرے ٹکڑے دا نام مدینہ منورہ ہے۔ دوستو مکہ کیوں بے چمکد ہے، مدینہ کیوں بے چمکد ہے، اور سونی صورت یار میری، سونی صورت یار میری، جو تے کالی زلف دا گھیرا، اور جتھے پاوے مکہ بھی چمک رہے، مدینہ بھی چمک رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کو کتنے سال ہوئے، کتنے دن گزرے، کتنی گھڑیاں گزریاں، کتنا وقت گزرے۔ حضرات محترم 1450 سال گزر رہے ہیں، اجے تک مکہ بھی بے چمکد ہے، اجے تک مدینہ بھی بے چمکد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدمانہ لگن والی مٹی نے بھی چمکدی ہے، اور لوگوں مصطفیٰ دے سینے نہ لگ جاؤ، یہ جہان بھی چمک جائے گا، اگلا جہان بھی چمک جائے گا۔ سیتا ولیم کہندی میں زمین دے دو ٹکڑے چمکدے ویکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مکہ بھی چمک رہا ہے، مدینہ بھی چمک، بولو چمک، مدینے مٹی، سبحان اللہ، مدینے مٹی، اے ہر شے مٹی، انہاں کو تو پوچھون گے راز کھل گیا، راز کھل گیا۔ بندہ حیران ہوتا ہے، مٹی دیاں قسماں، لا اقسم بہذا البلد، میں شہر کی قسمیں اٹھاتا ہوں، جاگ دے ہو۔ اللہ رب العزت جدے سامنے نبی سجدہ کرن، رسول سجدہ کرن، عرش سجدہ کرے، کرسی سجدہ کرے، غلمان سجدہ کرن، کائنات سجدہ کرے، جدے سامنے جہان جھکی ہے، جس ہستی دے سامنے وہ آکھے مینو اس مٹی دی قسم ہے ادھر اپنے دوں چلے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے سیتا ولیم کہہ دیئے کہ گل دساں میں خود جا کے ویکھیا، میں چاندتے بیٹھی ساں، میں زمین بھی بیٹھی ساں، اجے تک کو ذرے انہاں دے جگر روشن میں جنہاں اتے مصطفیٰ کے پیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیار والے کہہ دے نے عرب شریف تو صدقے
اس آیت تو جڑی پہلی گل ثابت ہوئی، میں سادہ اور سلیس زبان بھی تمہیں گزارشات کر رہے ہیں حضرات۔ ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ العالمین دا کوئی گوشہ خالی نہیں جتھے میرے آقا دی نبوت نہ ہو، جتھے میرے آقا دی نبوت لو ایک عقلی گل ہے، ایک دانش دی گل ہے، ایک بینش دی گل ہے، ایک سیان پونے دی گل ہے۔ کسی شہر کو رکھنا ہوئے تو پہلے اس دی جگہ تے چونڈو، کسی شہر کو رکھنا ہے تو اس دی جگہ تے بناؤ پہلے، او بھائی اس دی جگہ تے بناؤ، جے کوئی نمی شہ لیانا چاہتے ہو تو اس دی جگہ تے بناؤ۔ رب فرماندہ ہے میں العالمین دا گوشہ سونے مصطفیٰ دے دور نال بھر دیتا ہے، انہوں نے نبوت دے دور نال بھر دیتا ہے۔ ان کائنات میں جگہ ہی کوئی نہیں جتھے کوئی نواں نبی رکھا جائے، نہ زمان دے اندر گنجائش ہے، نہ مقام دے اندر گنجائش ہے۔ اس واسطے نئے نبی دی گنجائش ہی کوئی نہیں، نہ کسی خلائی شٹل تھے، نہ کسی خلائی اسٹیشن تھے، نہ کسی سیارے تھے، نہ کسی ستارے تھے، نہ کسی جگہ تھے۔ حضرات جدو نوے نبی دی گنجائش ہی کوئی نہیں تو پھر نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اللہ نے گنجائش ہی مکا چھڑیے۔ ان ایک کو گل کرنی پوے گی، اب میری نگاہوں میں سبحان اللہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں یہ کوئی آنکھیں ساڑھے مرزے دی گنجائش بناؤ، یہ کوئی آنکھیں ساڑھے مرزے دی گنجائش بناؤ، یہ اسی کی کہنے اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اچھا اس سیاسی جلسہ نہیں میں دس دیا، اچھا اس سیاسی جلسہ نہیں نے میں دس دیا، میں وضاحت کر دیا ہے سیاسی جلسہ نہیں نے بھائیو، سیاسی جلسہ نہیں نے، اے ایمانی جلسہ نہیں، اے ایمانی جلسہ نہیں۔ اس واسطے ایتھوں ہی بولتے ایتھوں ہی بول، سبحان اللہ، جیڑے کدے بھی نہیں بولے ذرا بولو سبحان اللہ۔ اور میں ایتھے ایک اور چیز ارز کرتا ہوں، قرآن مقدس کے اللہ نے فرمایا یوم الدین تحدث اخبارہا، قیامت والے دیہڑے زمین دے جس ٹکڑے تے کسی بندے نے چنگا یا ماڑا کیتا زمین دا ٹکڑا گواہی دے سی۔ سبحان اللہ، خدا دا قرآن ہے، حکایت نہیں، روایت نہیں، قصہ نہیں، کہانی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا زمین کو اپنے اچھے اعمال دا گواہ بناؤ، اے تواڈی ماں زمین اس کو اپنے اچھے اعمال دا گواہ بناؤ، تے کتنا اچھا ہوئے گا کل میدان معاشر ہوئے تے گول پور دی جامع مسجد بھی آدھی ہوئے، اے مصطفیٰ دے گیت بڑے سونے گانے سے۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سب کسی تو بولو، ویسے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں،
جڑا لقمہ میں تھوڑی روح دی غذا دا پیش کیتا ہے اودے چوں ایک گل تے اے لبی روحانی تقویت دی کہ ساڈے نبی دی نبوت رسالت عالمگیر نہیں کائنات گیر ہے. ساڈے نبی دی نبوت کائنات گیر ہے. اس واسطے جدو کائنات گیر ہے ہر جگہ تے حضور دی نبوت موجود رسالت موجود تے نویں نبی دی گنجائش ہوئی. میرے دوستو اس روحانی رخ میں دوسری گل ثابت ہوئی. اللہ کریم ارشاد فرمایا میرے محبوب گرامی اسا تو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بھی رحمت سن. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی رحمت نے. میرے آقا دیا رحمتہ کل بھی تقسیم ہو رہی ہیں سن. میرے آقا دیا رحمتہ آج بھی تقسیم ہو رہی ہیں. حضرات محترم جدو میرے آقا دی رحمت موجود ہے رحم کرنے والا رسول موجود ہے تو پھر مننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر رحم کرنے والے نے تو میرا نبی کل بھی زندہ سی میرا نبی آج بھی زندہ ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الاسلام الاسلام. رحم کرنے واسطے یہ ضروری ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو. مردہ رحم نہیں کر سکتا. تو جدو میرا رب فرماندا ہے کہ سونے آسا تو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے. سبحان اللہ. تو پھر سن لو میرے آقا نے موت کا ذائقہ چکھے ہے. اسی اس کا انکار نہیں کرتے. آپ نے موت کا ذائقہ چکھے لیکن موت کا ذائقہ چکھن تو بعد جس طرح میرے آقا دی پہلے زندگی سی اس طرح میرے آقا دی ہن بھی زندگی ہے بلکہ پہلے نالوں بڑھ کے حضور ہن زندہ ہے. سبحان اللہ. اس واسطے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا او میرا سونے نبی میرے شان والے رسول میرا سونے نبی تیرا حرام والا نماز تیری حرام والی گھڑی پہلی گھڑی نہ بہتر ہوئے گی. جو وقت گزر رہی ہے جو زمانہ سفر کر رہی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عظمت دے اندر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور اگر ایک گل پوچھنی ہے تو حضرت صدیق اکبر کو پوچھ لو. یہ جماعتی ثانی بھی ہے اور حضرت صدیق اکبر میرے آقا دے یار غار بھی نے اور خلیفہ بلا فصل بھی نے. صدیق اکبر کو پوچھو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مثال آیا آپ جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرما رہے ہیں علی بھائی جس وقت میری روح قبض انسی تو پرواز کر جائے تو میرا جنازہ اٹھانا میرا جسد انسری اٹھانا اور اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحریر سے لے جانا نبی کریم کی چوکھٹ پہ جا کے رکھ دینا اجازت منگنا اگر اجازت مل جائے تو میں اندر دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ ملے تو میں جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا. حضرات محترم صدیق اکبر کی دانش کو سلام ہے صدیق اکبر کی عظمت کو سلام ہے. لوگوں نے کہانیاں کر دیا سن علی تے صدیق بھی کوئی دشمنی سی انہوں نے امام دی باہمی کوئی نفرت موجود سی. جناب صدیق اکبر نے آخری سمے دے اندر وصیت دے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا کو یاد فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کل بھی صدیق تے علی یار سن آج بھی صدیق تے علی یار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضرت علی نے وصیت پیش کی تھی حضرت صدیق اکبر، آپ کا مثال ہو لفظوں پہ غور فرماؤ، اجازت منگنا، اجازت مل جائے تو اندر دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو جنت المکی بھی دفن کر دینا، اجازت کیے کوئی منگی جاتی؟ سبحان اللہ، بولو اجازت کیے کوئی منگی جاتی؟ اجازت زندہ کوئی منگی جاتی ہے۔ نیند جڑی ہے نا، نیند یہ موت دی چھوٹی بہن ہے، نیند موت دی چھوٹی بہن ہے۔ بندہ ستیا بھی ہوئے نا تو او دے کلو اجازت لین تو پہلے انہیں جگایا جانا، او بھائی جاگنا کہ کوئی نہ جاگے گا تو پھر آپ کو کہ میں فلانا کم کرنا چاہنا، اجازت ہے۔ تے اگر وہ چھوٹی موت یعنی نیند دی لپیٹ بھی کوئی بندہ ہوئے تو پہلے جگایا جانا تو پھر اجازت منگی جاتی ہے، پہلے جگایا جانا تو پھر اجازت منگی جاتی ہے۔ حضرات محترم یاد رکھنا، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں میں نو لے جانا، میرے آقا دی بارگاہ میں جا کے سوال کرنا، اجازت منگنا، اجازت مل جائے تو میں نو اندر دفن کر دینا۔ حضرات محترم جناب سیدنا صدیق اکبر نے امت کو عقیدہ دے دیتا، اور میرے پاک نبی نے متوالیوں یاد رکھنا، میں جاندے امت کو عقیدہ دے کے جا رہے ہیں، میرا عقیدہ ہے میرا نبی کل بھی زندہ سی، میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ حضرات وصیت ہو گئی، جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے گل آئی گئی نہیں کی تھی، صدیق دی موت دا وقت تاری سی، ان گل پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ حضرات محترم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ اٹھایا، صحابہ کرام بھی نال نے، حضرت علی مطلع بھی نال نے، نبی کریم دی چوکھٹ تے جا کے صدیق اکبر دا جنازہ رکھیا گیا۔ مولا مطلع شیر خدا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہذا ابو بکر استاذنو، یا رسول اللہ ابو بکر اجازت دے مانگدے۔ ادھر جناب شیر خدا نے عرض کی تھی، آپ فرماندے نے عرض کر دی دیر سی، برائی تو کب فتح الباب، اور لوگوں میری آنکھاں نے دیکھا دروازہ کھل گیا، فسمیت تو قائل یقول، میں علی نے کرنا نے سنیا، میرے نبی نے روزے میں آواز آ رہی سی، ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب مشتاق۔ اور میرا یام الیام والے ہو، جلدی کرو صدیق نو میرے کلے پہنچا دیو، میں تے اپنی یاد کا انتظار کر لیا بنا۔ سبحان اللہ، اتھے چند چیزاں سمجھے نہ گیا۔ سرکار دے روزے وچ دفن ہونا نکا اعزاز، چھوٹا اعزاز۔ سرکار دے روزے وچ دفن ہونا میں پہلے عرض کر چکے ہوں، مٹی جیڑی نبی پاک دے جسم نہ لگی ہے وہ کعبے تو افضل ہے، بیت المعمور تو افضل ہے، عرش اولا تو بولو نا، وہ عرش اولا تو افضل ہے۔ گویا ایتھے کسی ہستی دا جا کے دفن ہونا اتنے بلند مقام تے جان دے مطلب، اتنے بلند ترین مقام تے جان دے مترادف ہے۔ تے جے کوئی رنجش ہوندی گزارش کر رہے ہیں گل سمجھنا لیے، جے حضرت شیر خدا تے حضرت صدیق اکبر دا آپس وچ کوئی جھگڑا، آپس وچ کوئی نفرت، آپس وچ کوئی اس طرح دے معاملات ہوندے تے حضرت علی نے صدیق نو اتنے بلند مقام تے پہنچا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گل بھی سمجھ آ رہی نہیں؟ جناب شیر خدا نے کتنے بلند مقام تے پہنچا دیتا، درخواست کر کے، ریکویسٹ کر کے، عرض کر کے، یا رسول اللہ ابو بکر اجازت کیا منگ دے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو بکر اجازت کیا منگ دے؟
हादा अबू बकर यस्तादिनु, अबू बकर इजाजत क्या मंग ले, फिर खुद ही फरमाते ने फराई तो कद फुतिहल बाब, ओ लोगों मेरी आँखां ते अगर इत्माद करते हो, शेर खुदा फरमाते ने मेरी आँखां ते इत्माद करो, मेरी आँखां ने वेख्या दरवाजा रोजे का खुल गया, मेरे कन्ना ने सुनिया रोजे में आवाज आई अदखिलुल हबीब इलल हबीब फइन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताक, ओ यार कोई पहुंचा दियो, मैं ते अपने सिद्दीक दा इंतजार कर लिया आवां। सुभान अल्लाह। इदा मतलब ये होया कि लोगां कहानियां कढ़ियां उन्हां विच नफरत नहीं सी, वो आपस में प्यार करने वाले लोग सन, वो आपस में बोलो ना हस्तियां आपस में प्यार करने वाले लोग सन। तो कुरान ने यही आख्या, रब्बुल इज्जत ने गवाही दी थी, फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, जनाब मोहम्मद अल्लाह के रसूल ने, वल्लदीना माऊ अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुजदा। अल्लाह फरमाता है जिन्हें मेरे नबी करीम ने नाल ने मेरी महबूब की सोबत के अंदर रहने वाले ने, मेरे नबी को फैज देने वाले ने, वो काफिरों से सख्त ने, आपस में याराना रखते ने, प्यार रखते ने, तराहुम रुकअन सुजदा, या रुकू दे अंदर वेखेगा या सजदे दे अंदर नजर आएंगे। हज़रात इस रूहानी ग़िज़ा दे लुक़मे विचों दूजी गल ये पता चली, ये मेरी रूह की ग़िज़ा है कि मैं आखा मेरे नबी जिंदा। किसी दी रूह का जनाजा निकलिया हुए तो बेशक जो मर्जी आता रहे, मेरी रूह की ग़िज़ा है कि मैं आखा मेरे आका खातमुन नबीयीन, मेरी रूह की ग़िज़ा है कि मैं आखा मेरा नबी कल भी जिंदा सी, मेरा नबी आज भी। कलमा भी ते याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह तो सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, और हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल अजय भी हैं, अब भी रसूल हैं। एक किस तरह हो सकता है, एक किसी का उसूल है कि सिफत मौजूद होवे तो मौसूफ मौजूद ही कोई ना होवे, सिफत मौजूद होवे मौसूफ ना मौजूद होवे, एक किसी पागल की गल है। मौसूफ पहले मौजूद होवेगा, सिफत बाद में मौजूद होवेगी। सिफत मौजूद है तो मतलब है मौसूफ भी मौजूद। अच्छा कदी कदी लतीफे होंदे महसूस करने वाले लोग महसूस करते हैं। मौलवी साहब तकरीर कर रहे सन, जोर लाया, घंटा पूरा खुतबा दिता, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ममात के उत्ते तकरीर करता रहा। तो फिर आखे चल भाई जुम्मे की अजान का वेला हो गया, अजान पढ़ो। तो मौज़िन सामने खलोता है, खतीब साहब के सामने मौज़िन खलोता है, तो मौज़िन पढ़ रहे अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, की मतलब है मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी तकरीर दी मत बनी गई। आला हजरत ने क्या खूबसूरत तर्जुमा किया। आप फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलमों से छुप जाने वाले समझ तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दोस्तान मोहतरम तीसरी गल जड़ी इसे रूहानी लुकमे विचों
تیسری گل جڑی عرض کرنا چاہنا، رحم کرنے والے واسطے ضروری ہے کہ جس نے اس نے رحم کرنے او دی حالت دا بھی پتہ ہوئے، او دی ضرورت دا بھی پتہ ہوئے، او دی کیفیت دا بھی پتہ ہوئے۔ بندہ چلا گیا ڈاکٹر صاحب کو لے، ڈاکٹر صاحب مہربانی کرو میرے تے رحم کرنا، او دے پیٹ بھی درد سی، ڈاکٹر صاحب سر درد دی گولی دیتی، رحم ہویا کہ ظلم ہویا؟ ہیں جی، او دے پیٹ بھی درد تے ڈاکٹر سر درد دی گولی پہ درد، ظلم؟ بھئی یہ رحم کرنا ہے تو پہلے پوچھتے صحیح بھائی کہ کیسا رحم کرے؟ رحم اتنی دیر تک نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک جس دے اتے رحم کرنا ہے، جس دے اتے رحم کرنا ہے او دی حالت ضرورت اور کیفیت دا جتنی دیر تک پتہ نہ چلے اتنی دیر تک رحم نہیں ہو سکتا۔ حضرات بندہ ڈاکٹر کو جانا ہے تو ڈاکٹر جتنا بڑا ڈاکٹر ہوئے گا اتنے ٹیسٹ زیادہ، جگر دا ٹیسٹ، بی پی ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ، فلاں ٹیسٹ، ساری ٹیسٹ کے بعد تشخیص ہو جائے، پہلے تشخیص ہوگی کہ پھر علاج شروع ہو سکے۔ بعض اوقات گھر والے گھبرا بھی جاتے ہیں کہ علاج شروع کرو تسی ٹیسٹاں تے بندہ ساڈا پار نہ ہو جائے، لیکن ڈاکٹر پہلے تشخیص کرے گا پھر جا کے علاج شروع کرے گا۔ جس نے رحم کرنے وہ دے واسطے ضروری ہے کہ پہلے وہ جانے، وہ پتہ کرے کہ اس بندے کو کس طرح دے رحم کی ضرورت ہے، جس وقت پتہ چلے گا پھر وہ بندہ رحم کرے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا محبوب پیارے اساں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ جدوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے واسطے رحمت کرنے والے نے تے پھر مننا پوے گا جس اللہ نے سونے نبی نو رحم کرنے والا بنایا اس رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات دا علم عطا فرمایا ہے۔ سورج دیاں شعاعاں ایک وقت ادھی زمین تے پیندیاں نے تے کدا کمال ہے، چند دی چاندنی میں ٹھنڈک رکھی تے ادھے نال پھل پک دین تے انہاں وچ لذت آندی، کدا کمال ہے۔ ہوا چلدی ہے تے ادھے نال لوگاں نوں ٹھنڈک ملدی ہے تے پودیاں دے اندر ادھے نال چاشنی آندی ہے، یہ کدا کمال ہے۔ تو یار یہ سورج نو رب اتنا فیض دے سکتا ہے، چاند نو رب اتنا فیض دے سکتا ہے، تو سونے نبی نو کیوں نہیں دے سکتے؟ سبحان حضرات ایک چھوٹی سی گل تہاڈی خدمت دے اندر عرض کرنی ہے، ٹائم میرے خیال ہے کافی ہو گیا ہے۔ گول پور وچ کو بندہ نیکی دا ارادہ کرے شیطان نو پتہ چل جاندہ ہے جی، شیطان نو پتہ چل جاندہ ہے، روکن واسطے بھی آ جاندہ ہے، تے اس سے لمحے پنڈ دادن خان میں کو بندہ نیکی دا ارادہ کرے انہوں وہ دا پتہ چل جاندہ ہے، تے اس سے لمحے یہ حرم پور وچ کو بندہ نیکی دا ارادہ کرے تے پھر بھی شیطان نو پتہ چل جاندہ ہے، تے اس سے لمحے یہ کوئی پرہ جلال پور شریف دے علاقے وچ کو بندہ نیکی دا ارادہ کرے تے شیطان نو دا پتہ چل جاندہ ہے، تے اس سے لمحے یہ پرہ دارا پور کو بندہ نیکی دا ارادہ کرے تے شیطان نو دا پتہ چل جاندہ ہے، تے اس سے لمحے یہ جیلم وچ کو بندہ نیکی دا ارادہ کرے تے شیطان نو دا پتہ چل جاندہ ہے۔ شاٹ کریے یہ کویت وچ اس سے لمحے کو بندہ نیکی دا ارادہ کرے تے شیطان نو پتہ چل جاندہ ہے، تے اس سے لمحے ایران وچ، تے اس سے لمحے عراق وچ، تے اس سے لمحے انڈونیشیا وچ، تے اس سے لمحے ملائیشیا دے اندر، تے اس سے لمحے دیگر ممالک دے اندر کہ شیطان نو پتہ بھی چل جاندہ ہے تے روکن دی کوشش بھی کرتا ہے۔ یار جیڑا رب اپنے دشمن نو اتنا علم دے سکتا ہے وہ محبوب تے دروازے کھولے تے کیوں کھولا؟ سبحان اللہ، سلامت رہو زندگی۔ سبحان، لیکن حیرانگی یہ ہے کہ شیطان دے علم تے کدی مناظرہ نہیں ہوتا۔ کوئی گروپ ایسا بھی بن جائے نا جڑا آپ کے میں نہیں منتا اور رب دا دشمن ہے میں نہیں دا علم منتا، کوئی ایسا ہی گروپ بھی کھڑا ہو جائے تھا، لیکن کمال ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا شیطان دا علم نہ منتا ہو۔
ہر بندہ شیطان دا علم بننے واسطے تیار ہے، لیکن کچھ لوگ محروم القسمت لوگ کلمہ پڑھ کے نبی دا علم نہیں پڑھتے۔ دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے علم دیا ستوتامی عطا فرمائیاں، میرے آقا کو علم دیا مستامی عطا فرمائیاں۔ آؤ میں واقعات کر دینا تاکہ گل دی تو سمجھ آ جائے۔ بدر دے اندر مسلمانوں کو اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی، 70 کافر قیدی بن کے آئے۔ انہاں قیدیاں دے اندر جناب سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن، اجے تک کلمہ نہیں تھی پڑھیا۔ تو میرے آقا نے صحابہ کرام کو مشورہ لیا کہ انہاں کریے کی قیدیاں دا، انہاں زیادتیاں بڑیاں کیتی ہیں، انہاں سانو ستایا بڑا ہے، انہاں ظلم بڑے کیتے ہیں، انہاں سانو شیب ابی طالب دے اندر محفوظ کیتا ہے، کتنیاں زیادتیاں انہاں سارے نال کیتی ہیں، تے کی کریے انہاں نال؟ جناب فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ اے جس دا رشتہ دار ہے نا، اسی کیونکہ مکے وچوں آئے ہیں، ساڑھے وچوں جس دا جو رشتہ دار ہے وہ دے حوالے کیتا جائے، تے روزانہ ایک عضو کٹ کے ایک عضو کٹیا جائے تے ادھے تے نمک چھڑکیا جائے تاکہ انہوں پتہ چلے دشمنی کس طرح کرے۔ فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، جناب صدیق اکبر تسی بولو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ انہاں وچوں جڑے پڑھے لکھے نے وہ ساڈے انپڑھاں نوں پڑھان، وہ قرآن نہیں سی پڑھانا، علم بیتے پڑھانی سی۔ اس سے تو علماء نے دلیل پکڑی کہ کافرہ کو بھی علم لینا جائز، کافرہ کو بھی علم لینا جائز۔ یا رسول اللہ جڑے پڑھے لکھے نے وہ ساڈے انپڑھاں نوں پڑھان تے باقی فدیہ دین تے گھر جان۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق کی گل پہ کر دے ہو، وہ پرانیاں گلاں بھول گئی ہیں، انہوں نے کتنا ماریا سی، ان عادیتاں کتنیاں دیتیاں، انہاں ستایا کتنا سی، صدیق بھول گئے ہو۔ عرض کیتی یا رسول اللہ ساریاں گلاں یاد نے، لیکن میں مشورہ اس واسطے دے رہا جدوں آپ فدیہ لے کے چھڑ دیو گے بیٹا اپنی ماں کو جا کے ملے گا، ماں پوچھے گی میرے بچہ تو بچ کے کس طرح گئے، تو تے زیادتیاں بڑیاں کیتیاں سن، تو تے انہاں دے رستیاں دے اندر کنڈے بڑے سٹے سن، اج بچ کے کس طرح گئے؟ میرے آقا اس مائی دا بیٹا آکھے گا بے شک ساڈے ولوں ظلم دی کمی کوئی نہیں سی، لیکن اج پتہ چلیا محمد کریم تو بڑا کریم کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ دل نرم ہو جان گے، دلوں دے اندر گنجائش بن جائے گی، لوگ کلمہ پڑھ لیں گے، یا رسول اللہ انہوں دین دے قریب آنے کا موقع مل جائے گا۔ جڑا بھائی جا کے اپنی بہن کو ملے گا، بہن پوچھے گی تساں دے ظلم بڑے کیتے سن، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں سن، بچ کے کس طرح گئے ہو؟ جو فل بدی آکھے گا اساں ظلم بڑے کیتے سن، اساں زیادتیاں بڑیاں کیتیاں سن، لیکن آج پتہ چلیا محمد کریم تو بڑا کریم کوئی نہیں، یہ ساری زیادتیاں دی مثال کوئی نہیں، تے انہاں دی رحمت دی مثال بھی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اب اسلام دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء، پیر محمد کرم شاہ سرکار سراپا رحمت سن گل پسند آ، فرمایا اسی طرح کرو، سبحان اللہ، تو فرمایا سب تو پہلے پھر میرے چاچے نے بلاؤ۔ جناب عباس کو بلایا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اپنی اولاد کو جانا چاہنا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں محمد کریم، میں جانا چاہنا چچا پھر اس طرح کرو اتنا فدیہ بھی ہوتے گھر چلے جاؤ، اسا کیا کیسیاں گلنا کر دیو، میرے کوئی جو کوئی سی میں دے سارا جان دے اندر جھونک دیتا ہے، میرے کوئی دے شہ بچی کوئی نہیں، اس واسطے میں کی دیا گا وہ تے مال غنیمت دے اندر چلا گیا، مسلمانوں دے کنٹرول دے اندر چلا گیا، میرے کوئی شہ کوئی نہیں جڑی میں شہ دیا۔ میرے آقا کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دریائے رحمت دوشتے بلایا، فرمایا چاچا کوئی گل نہیں جو ہن کولے موجود نہیں، جا جا کے مکیوں بھیج دیویں۔ چاچا کہنے لگا بھتیجے جو کچھ بھی موجود سی میں تے سارا کچھ جا کے جنگ میں چلا دیتا، میرے تے گھر بھی کوئی شہر نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چاچا سوچ کی کیا کہتے ہیں، چاچا پردے اتارنے میرا کام ہے، فدیہ دینا تیرا کام ہے۔ چاچا وہ وقت یاد کر جدو تو بدر دی طرف آ رہا سے تو میری چاچی فضل نو پچھلی کوٹھڑی دے اندر بلایا، جتنا سونا چاندی تے زیورات سن انہاں ساریاں نے تو سب 3 ڈھیریاں کیتیاں، تو میری چاچی کو کیا اے جڑی بڑی ڈھیری ہے اے فضل ابن عباس کو میرے سب تو چھوٹے بیٹے نو دیویں، تے جڑیاں چھوٹیاں ڈھیریاں نے اے میرے بڑیاں بیٹیاں نو دیویں۔ جے میں مر گیا تے ٹھیک ہے تو تقسیم کر دیویں، جے میں بچ گیا تے پھر خدا کے اپنے بچیاں نو دے لاں گا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گھر دی کہانی بیان کر دے، ادھر جناب عباس نے اکھاں دے وچ آنسو جاری نے، عرض کرن لگے سونیا بس کر سونیا، فدیہ منگنے میں تے جان بھی دین واسطے تیار ہاں۔ آج پتہ چلیے پورے سارے اکبر دیاں خبروں بھی رکھ دے، تو سچا نبی ہے، اللہ کریم نے تجھے نبوت عطا فرما کے بھیجے، تاں تجھے خبروں کیا دے دے۔ ان فدیے دی گل بعد وچ کرن گے، پہلے ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ مینوں مسلمان بناؤ۔ یہ سن کے حضرت عباس میرا شاہ ہوا تاری، یہ سن کے حضرت عباس میرا شاہ ہوا تاری، یہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، یہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ حضرات محترم، حضرت عباس نے کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ، کی ویکھ کے حضرت عباس نے کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا، علم مصطفیٰ ویکھ کے۔ آقا دے غلام بڑے کلمہ پڑھیا، چاچا غلام ہو گیا، چاچے نے کلمہ پڑھیا تو کی ویکھ کے پڑھیا، علم مصطفیٰ ویکھ کے۔ کمال ہے کہ اس دور وچ لوگ علم ویکھ کے کلمہ پڑھ دے سن، ہن کلمہ پڑھ کے علم دا انکار کرتے، عجیب گنگا الٹی رہے۔ حضرات وقت کافی ہو گیا، اچھا اس سے روحانی رزق وچوں ایک گل یہ بھی ضروری ہے کہ رحم کرنے والا رحم تاں کر سکتا ہے جو دے کول اختیار بھی ہوئے، سبحان اللہ، رحم کرنے والا رحم تاں کر سکتا ہے جو دے کول اختیار بھی ہوئے، تو بے اختیار رحم نہیں کر سکتا۔ بے شک توڑے کو ایک بندہ مسیطے نماز پڑھتا، پولیس آئی پھڑ کے لے گئے، توڑے سامنے تھانے لے گئے، اگر تسی ہو اس سے تھانے دے ایس ایچ او، تو وہ بندہ توڑی عدالت میں پیش ہو گئے توڑے سامنے، تو تسی کہنے یار یہ لوگ کس گناہ میں پھڑ لیا نے میرے جس جیڑا تسی وقت پہ دس دے ہو بکوئے دا، اس ویلے تے میرے کولے مسیطے بیٹھا ذکر پہ کرتا سی، کوئی گل کرو کرنا بھی اختیار سی نا، اس تھانے دے تسی ایسا کیوں تسی آکھا کوئی نہیں یہ بندہ بری ہے، مجرم تلاش کرو، مجرم تلاش کرو، اختیار ہوگے گا تو اس طرح ہوگے گا۔ تو یہ تسی وہ بندہ چلا گیا تھانے، تسی پیچھے انہوں مل واسطے گئے، اس آکھا یار میرے تے رحم کر، تو تسی کہنے یار رحم تے کرا پر میرے کو اختیار کوئی نہیں، میرے کولے اختیار کوئی نہیں۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ رحم کرنے والے واسطے اختیار ہونا بھی ضروری ہے۔ تو میرے آقا کو رحم کرنے والا کس نے بنایا؟ اللہ کریم۔
میرے آقا کو رحم کرنے والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ کریم نے. اس واسطے پھر یہ بھی روحانی لقمہ سمجھ کے قبول کر لو کہ ساڈے آقا نو اللہ پاک نے اختیار بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کریم نے اختیار دی دولت بھی عطا فرمائی ہے. میرے دوستو کئی منظر موجود نے, کئی کہانیاں موجود نے, کئی مثالہ تاریخ کے اندر موجود نے, سیرت کی کتابوں کے اندر موجود نے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت قتادہ آ گئے, اکھ دا ڈھیلا بہ رہے ہیں, ایک ریشہ باقی ہے, اکھ دا ڈھیلا بہ رہے ہیں, تلی دے اوپر رکھے ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے. آکے عرض کی تھی کریمہ میری اکھ نکل گئی ہے. میرے آقا نے نہیں فرمایا قتادہ میں کی کرن دی اکھ نکل گئی ہے, میں وہ نہیں کر سکتا, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, جا جا کے کسی حکیم کو علاج کروا لے. نا نا میرے دوستو, میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ نہیں کی تھی, انکار نہیں کیتا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکھ دا ڈھیلا پکڑیا, پکڑ کے گوشے چشم دے اندر رکھیا, اور تلوا میں دہن لایا. بس جتھو جتھو ریشے ٹوٹے سن, بس مصطفیٰ کریم کے اشارے دی دیر سی, جتھو جتھو ریشے ٹوٹے سن سارے ریشیاں دی دوجے کو جفیاں پا رہیاں. ڈاکٹر تو جوڑنے پہندے نا, ڈاکٹر تو جوڑنے پہندے نا, لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واسطے کوئی لمبا چوڑا آپریشن نہیں کرنا پہندا. آپ دے اشارے نال تے چند تو ٹوٹے ہو جاتا ہے تے ریشے جوڑنے کے لیے مشکل سی. آپ اشارہ کرن تے چند دو ٹوٹے ہو جاتا ہے تے پھر جا کے جڑ جاتا ہے. اشارہ کیتا تے جتھو جتھو ریشے ٹوٹے سن وہ سارے جڑ گئے. نہ اتنے ساوی پٹی, نہ کوئی احتیاط, تے نہ یہ آکھیا کہ 15 دن دیا نمازہ نہیں پڑھنی ہے, تے اسے وجہ آنکھ روشن. حضرت قتادہ جا رہے نے تے خوشی خوشی جا رہے نے تے کہندے جا رہے نے اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں, جیسے اس کا ایک پہلو یہ بھی ذہن وچ رکھنا, ایک پہلو یہ بھی ذہن وچ رکھنا کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لے آئے اللہ نے جڑے معجزات انہوں نے دیتے انہوں نے دور دے اندر جڑی شاید ترقی تے سی نا اپنے دور دے اندر اسے شعبے وچ اللہ نے اپنے نبی نو معجزے نال نوازیا ہے اور لوگاں دے گھٹنے ٹک گئے, لوگاں نو شکست ہو گئی, لوگ شکست پورا ہو گئے پیغمبر دا کمال دیکھ کے. کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دور مبارک جگہ نا اس سائنس دا دور سی. اللہ نے میرے سونے نبی نو معجزات بھی ایسے دیتے ہیں کہ وڈے تو وڈا آئی اسپیشلسٹ, وڈے تو وڈا آئی اسپیشلسٹ, بڑا ماہر کہ صبح شام اس سے تجربات سے جو گزرن والا سارے جہان دیا کتابہ پڑھ کے آوے گا تو جدو حضرت قتادہ دی آکھتے پہنچے گا تو آکھے گا بس بھائی اتھو کے بس, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اتھے ساڑی بس. حضرت عکاشہ آ گئے, تلوار ٹوٹ گئی یا رسول اللہ, لڑدیاں لڑدیاں تلوار ٹوٹ گئی, ہون کی کرا تو تلوارہ مسلمانہ کو ہمیشہ ہی تھوڑیاں ہی رہی ہیں.
تیری خاک میں ہے اگر شرف تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شہید پر ہے مدار قوت حیدری۔ تلوار پہلے ہی تھوڑیاں سن، جناب اوکاشا آ گئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں ان کی کراں تے میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اوکاشا نے تلوار توڑ کے آگے تے میں کی کراں، اور میں کی کر سکنا؟ حضرات محترم نانا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کولے کھجور دی چھڑی پئی سی، میرے آقا نے ہاتھ بتایا، کھجور دی چھڑی اٹھائی، فرمایا اوکاشا تلوار لے جا۔ حضرات محترم چشم فرق میں منظر میں کیا مصطفیٰ کریم رضوان دے وچوں لفظ تلوار نکلن تو پہلے وہ چھڑی سی، لیکن جدوں میرے آقا نے تلوار کہہ دیتا تے پھر شمشیر خارا شگاؤ پر چنگی سی۔ جناب اوکاشا دشمن نال لڑ بھی رہے تھے، اسے تلوار نال پھر کتنا عرصہ لڑتے رہے، یہ ہمیشہ کہتے سن اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ حضرات کنکلوژن، تلخیص، خلاصہ، ملخص، نچوڑ، اے روح دا ایک لقمہ پیش کیتا ہے تواڈی خدمت دے اندر، ماشاءاللہ، جیڑا اللہ نے مصطفیٰ کریم دے سینے تے اتاریا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے اجے ایدے وچوں اے گوشے میں کھولے میرے جے نلائق بندے نے تے جی حضرت ضیاء الامت جا بندہ بیٹھ ماشاءاللہ، تو پھر اس کی لطافتہ بیان کرے، اس کے نکات بیان کرے، اس کی تفصیلات بیان کرے، تو پھر خدا ہو رہی مزہ ہے۔ بے شک اسی وجہ تو حضرت شیر خدا فرماندن میں تو نکی دساں لو تکلم تو علی الفاتحہ تے لحمل تو سبعین بعیرہ، فرماندن سورہ فاتحہ دیاں 7 آیتاں تے جے میں علی کی تشریح کرن بوانا تے 70 اٹھان دا بوجھ بن جائے تے پھر بھی تفسیر ختم نہ ہو۔ 70 اونٹان دا بوجھ بن جائے میں لکھا تفسیر تے، یہ مطلب یہ ہے کہ اے روحانی لقمے جڑے نا اے ہیں بڑے قوی، بے شک اے ڈاکٹر نے نا یا حکیم وہ کسی بوٹی دے ایک خاص تے ایک خاصے تے متوجہ ہوندے نے، وہ کہتے ہیں جی اے بوٹی ادھے وچ فلانی شے، دوسرا حکیم وہ کہے گا اے بھی شے بھی ہے تے ادھے وچ اے بھی شے بھی ہے، تیسرا جڑا محقق ہے نا وہ کہے گا نہیں یار ادھے وچ اے بھی چیز تے اے بھی چیز بھی ہے۔ یہ جسمانی غذا دی گل کر رہے ہیں، جڑی بوٹیاں دیگر چیزاں بھی جڑا اللہ پاک نے جسمانی رزق رکھے ہیں، جڑا قرآن پاک ہے نا یہ ہے ساڈا روحانی رزق۔ بے شک تو میں پھر جتوں گل شروع کی سی اتنے مکانا چاہنا، خدا واسطے 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 سویرے اٹھیا کرو تے قرآن پاک تھوڑا بہت جتنی توفیق ہوئے ضرور پڑھ لیا کرو تے اس نیت نہ پڑھا کرو چلو پھر سرکار دے سینے نہ لگی، چلو پھر سرکار دے چلو پھر سرکار دے سینے نہ لگیے۔ حضرات نظر بدلنے سے نظارہ بدل جاتا ہے، بے شک زاویہ فکر بدلنے سے نتیجے بدل جاتے ہیں۔ کئی لوگ پھلاں دی سیج تے چلدے تے انہاں نوں لطافت نصیب نہیں ہوندی تے کئی لوگ ایک پتی نوں ویکھدے تے اودے تے وجد آ جاندی۔ اللہ پاک دی قدرت اور قدرت دے نظارے ویکھ، یہ ہے اپنا اپنا مقدر، یہ ہے اپنا اپنا بخت۔ جنہاں قرآن پاک پڑھے ہے وہ تے چلو اس طرح سعادت حاصل کرن، جنہاں نہیں پڑھے وہ پڑھنا شروع کر دو، جنہاں نہیں نہ پڑھے
تو پڑھنا شروع کر دو، ایک حرف کر کے پڑھنا شروع کر دو۔ اچھا ایک اور گل بھی دس، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ سحری ویلے اٹھیا، سحری ویلے ٹھنڈا موسم سی، اٹھیا ٹھنڈے پانی نال وضو کیتا، مسیتے آ گیا، اجے اذانہ نہیں ہوئی، آ کے نفل پڑھنے شروع کر دیتے، ایڈے شوق نال اٹھن والا بستر چھوڑے ٹھنڈے پانی نال وضو کیتا، مصلے سے آ کے کھلو گیا، لیکن وہ بیچارہ مظلوم اتنے کہ وہ جس وقت آ کے کھلوتا ہے نا تو نماز تے پڑھ رہا ہے لیکن نماز دا ترجمہ کوئی نہیں آتا، تو انہوں پتہ کوئی نہیں میں اپنے رب نال گلاں کے پہ کرتا۔ کدی اس طرح نہیں ہویا ہے کہ تسی اپنے ابا جی نال بے شعوری وچ گلاں کیتیاں ہون، بے شعوری وچ ابا جی نال گل کیتی ہوئے، ماں نال بے شعوری وچ گل کیتی ہوئے، دوست نال بے شعوری وچ گل کیتی ہوئے، نہیں نہ ہونیاں، فون تے بھی گل کر رہے ہو نا نال اون نال چلتا رہتا ہے، یعنی سمجھداری ضروری ہے۔ یار کمال ہے، تو بھائی نال گل کرے تے شعور دی حاضری نال، تو دوست نال گل کرے تے تیرا دماغ حاضر ہو گئے، تیری سوچ سمجھ حاضر ہو گئے، تے جے رب نال گل کرے تو پتہ ہی کوئی نہیں تو کی پہ پڑھنے۔ میں تواڈی عزت دا ترا بلند کرنے واسطے آیا، تواڈی ذلت دا اعلان کرنے واسطے نہیں آیا، اس واسطے میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانے کہ دسو کس کس نو نماز دا ترجمہ آندا ہے، میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانے، لیکن میں دعوت دینی ہے۔ اگر تسی دو حرف، صرف دو حرف روزانہ ترجمہ یاد کرنا شروع کر دو، 2 مہینے میں پوری نماز یاد ہو جائے گی، 2 مہینے میں نماز دا ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ جیڑے حافظ صاحب، جیڑے دوست ایتھے ڈیوٹی کر رہے ہیں اس مسجد کے اندر، میں سمجھنا انہوں دا بہت بڑا احسان ہو سی اس نسل ہوتے کہ سویرے جس طرح سکولہ میں کسی دور میں پہاڑے یاد کری دے سی، 1 دونا 2 دونے 4، 3 دونے 6 تے 4 دونے 8، اجھے بھی یاد نہیں کریں، وہ 1 دونا جس طرح یاد کیتا سی نا، اسی طرح اس نسل نو نماز دا ترجمہ یاد کروا دے۔ اے بیچارے آ کے مسلح تے کھلون تے انہوں پتہ ہوئے میرا اپنا گلاں کے پہ کرتے، ادھی ملاقات تے ہو جائے۔ اس واسطے حضرات اجے وقت گزر رہا ہے، موت پتہ نہیں کس وجہ آنی ہے، اس تو پہلے اس وقت شروع کر دو، روزانہ صرف 2 حرف یاد کرنا شروع کر دو، بڑھیا واسطے مشکل نہیں، 2 حرف روزانہ دے یاد کرنا شروع کر دو، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں ساری نماز یاد ہو جائے گی۔ پھر جس سے آپ کے نماز میں کھلو گے نا تو پھر پتہ چلے گا او میں کتنی بڑی ہستی نال گلاں کر کے حضرت امام حسن فرماتے سن، یہ تیرا دل کرے نا کہ رب تیرے نال گلاں کرے تو پھر قرآن پڑھیا کر، تو یہ تیرا دل کرے نا کہ میں تو رب نال گلاں کرے تو پھر نماز پڑھیا کر۔ اس واسطے آج دے اس جلسے دا میسج یہ ہے، ایک تصویر قرآن پڑھیا کرو، قرآن پاک جتنی دیر تک پڑھو گے تسی اتنے بلندی تے چلے جاؤ گے میرے آقا دے سینے نال جڑ جاؤ گے۔ اور دوسرے نمبر تے نماز کا ترجمہ یاد کرو تاکہ جڑی نماز پڑھ دے ہو کم از کم اودے وچ سواد ہوے، اودے وچ لذت ہوے، اودے وچ پتہ چلے کہ میں اپنے رب نال گلاں کیتیاں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔